نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا واذکر فی الکتاب موسیٰ اور ذکر کر کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا بے شک وہ خالص کیے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول نبی تھے وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ اور ہم نے بلایا ان کو طور کی دائیں جانب وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا اور قریب کیا ان کو سرگوشی کے لیے وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا اور ہم نے ان کو عطا کیا اپنی رحمت سے اخاہ ہارون نبیا ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر واذکر فی الکتاب اسماعیل اور ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا انہ کان صادق الوعد بے شک وہ وعدے کا سچا تھا وکان رسولا نبیا اور وہ رسول نبی تھا وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتا تھا وکان عند ربہ مرضیا اور وہ اپنے رب کے ہاں بڑا پسندیدہ تھا واذکر فی الکتاب ادریس اور کتاب میں ذکر کیجئے ادریس علیہ السلام کا انہ کان صدیقا نبیا بے شک وہ سچا نبی تھا ورفعناہ مکانا علیا اور ہم نے بلند کیا اس کو بلند جگہ پر اولئک الذین انعم اللہ علیہم یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا من النبیین نبیوں میں سے من ذریت آدم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ اور ان میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ اٹھایا تھا وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ اور ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چن لیا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن جب پڑھی جاتی ان پر رحمان کی آیتیں خروا سجدا وبکیا تو وہ گر جاتے سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورہ مریم کا چوتھا رکوع آیات نمبر 51 سے لے کر 58 تک تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس سے قبل 3 انبیاء علیہم السلام کا تفصیلی ذکر ہم نے پڑھا. نمبر 1 حضرت زکریا علیہ السلام کا، نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور نمبر 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اس کے بعد آج کے سبق میں 3 انبیاء کا مختصر اجمالی ذکر ہے. نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، نمبر 2 حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اور نمبر 3 حضرت ادریس علیہ السلام کا. اور اس کے بعد سارے انبیاء کی زندگی کا خلاصہ اللہ نے نکالا. اللہ کی آیات کے سامنے اور اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانے والے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ جذبہ نصیب فرمائے. آمین. تو آج کے سبق میں سب سے پہلے جو مختصر ذکر ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کیجئے. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے باقی انبیاء کی بنسبت. مفسرین فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ مقابلہ فرعون کے ساتھ تھا اور اپنے ساتھی بنی اسرائیل تھے. دشمن بے شک سخت ہو لیکن اپنے ساتھی اگر پکے ہوں تو پھر بندہ اتنا پریشان نہیں ہوتا، لیکن اگر اپنے ساتھی بھی کمزور ہوں تو پھر انسان بہت پریشان ہوتا ہے اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا دشمن فرعون تھا جو بڑا ضدی، بڑا سرکش اور بہت سخت تھا، اور اپنے ساتھی موسیٰ علیہ السلام کے انتہائی کمزور تھے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی ہی استقامت کے ساتھ فرعون کے ساتھ بھی مقابلہ کرتے رہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ سمجھاتے رہے اور ان کے ساتھ بھی نمٹتے رہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، کتاب میں میرے موسیٰ کا ذکر بھی کیجیے علیہ السلام. اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ مخلص تھے. ایک ہوتا ہے مخلص اور ایک ہے مخلص. مخلص ہو گیا اخلاص کرنے والا، کوئی اللہ کے لیے خالص کام کرنے والا، وہ ہے مخلص. اس میں فائل مخلص خالص کیا ہوا. اللہ فرماتے ہیں وہ میرا خالص کیا ہوا تھا، اس کو میں نے ایسا نتھار کر صاف کر کے ساری قوم سے چن لیا تھا. انہ کان مخلصا، وہ خالص کیا ہوا تھا. وکان رسولا نبیا، اور ہم نے اس کو رسول بنایا، اس کو نبی بنایا. رسول اور نبی، بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ ہم معنی لفظ ہیں. رسول قاصد پیغام پہنچانے والا، نبی خبر دینے والا، تو مطلب تو ایک ہی ہوا. لیکن بعض نے فرق بیان کیا کہ رسول اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مکمل شریعت عطا فرمائی ہو، اور نبی اس کو کہتے ہیں جو دوسرے رسول کی شریعت ہی کی دعوت دینے والا ہو، اگرچہ اس کی طرف بھی وہی آتی ہو لیکن کوئی نئی مستقل کتاب اور مستقل شریعت اس کے پاس الگ سے نہ ہو. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا فرمائی، اور ہارون علیہ السلام بھی اگرچہ نبی تھے
لیکن کوئی نئی کتاب ان کو نہیں ملی تھی، وہی کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی اسی کی دعوت دینے والے ہارون علیہ السلام بھی تھے۔ اس لیے ہارون علیہ السلام نبی تھے اور موسیٰ علیہ السلام رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ اللہ نے یہ دونوں درجے عطا فرمائے۔ باہر کے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، ذکر کیجئے کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ خالص، میرا خالص کیا ہوا تھا اور رسول نبی تھا علیہ الصلاۃ والسلام۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے اس کو بلایا طور کی دائیں جانب۔ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے، رات کا وقت تھا، رات تاریک بھی تھی، سخت ٹھنڈی بھی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام مصر کا راستہ بھی بھول گئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، پھر اس رات کی تاریکی میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو طور کی دائیں جانب آواز دی۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے سرگوشی کے لیے موسیٰ کو اپنا قرب عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبوت اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر کا راستہ ڈھونڈ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیا۔ سبحان اللہ۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے سرگوشی کے لیے قریب کیا۔ اگر آپ 2 گھر کے آگے نکال لیں، صرف 2 گھر کے آگے الٹائیں گے اور سورۃ طٰہٰ میں آ جائیں۔ سورۃ طٰہٰ صرف 2 گھر کے آگے آپ جائیں گے تو آپ کو آیت نمبر 8 ختم ہو رہی ہے، 9 شروع ہو رہی ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آئی ہے آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب انہوں نے آگ کو دیکھا، وَقَالَ لِأَهْلِهِ، اپنے گھر والی سے کہنے لگے، امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، تم ادھر ہی ٹھہرو، بے شک میں آگ محسوس کر رہا ہوں۔ لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ، شاید کہ میں وہاں تمہارے لیے کوئی انگارہ لے کر آؤں، او اجد علی النار ہدی، یا آگ پر راستے کا پتہ چل جائے، ظاہر کوئی بندہ ہوگا راستہ بتا دے گا۔ فلما اتاہا، جب اس آگ کے قریب آئے، نودیا، آواز دیے گئے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، جوتے اتار دے، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تو مقدس وادی یعنی طویٰ میں آ چکا ہے۔ وانا اخترتک، اور میں نے تجھے چن لیا ہے، فاستمع لما یوحیٰ، بس توجہ سے سن جو وحی کی جاتی ہے۔ اننی انا اللہ، موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدنی، پس میری ہی عبادت کر، واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت بھی آنے والی ہے، کب؟ اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں نے اسے چھپا دیا ہے، مخفی رکھا ہوا ہے، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو جو اس نے کوشش کی ہے۔ فلا یصدنک عنہا، تو تجھے کوئی قیامت سے روک نہ دے، ہٹا نہ دے، من لا یؤمن بہا، جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، واتبع ہواہ فتردی، اور جس نے خواہش کی اتباع کی پس وہ ہلاک ہو گیا۔ اب یہاں تک رب بول رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں، پھر آگے اللہ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ کے اندر کیا چیز ہے؟ قال ہی عصائی، یا اللہ یہ تو میری لاٹھی ہے،
اتوکا علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، پتے جھاڑتا ہوں بکریوں پر، ولی فیہا معارب اخری، اور بھی میرے لیے بڑے فائدے ہیں اس میں۔ قال القھا یا موسیٰ، ڈال دے، پھینک دے اس کو اے موسیٰ، فالقاہا، بس پھینک دیا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ سانپ بن کر دوڑنا شروع ہو گیا۔ قال خذها، رب نے کہا پکڑ اس کو، ولا تخف، اور ڈر نہیں، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو ان قریب پہلی حالت پر دوبارہ لوٹا دیں گے۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور اپنا ہاتھ اپنے بازو کے ساتھ ملا لے، تخرج بیضاء من غیر سوء، جب باہر نکلے گا روشن ہوگا بغیر کسی تکلیف کے۔ آیتن اخری، یہ دوسری نشانی ہے تیرے لیے، لنریک من آیاتنا الکبری، تاکہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کی طرف چل، بے شک وہ بڑا سرکش اور بڑا باغی ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے سرگوشی فرمائی۔ واپس آئیے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، ذکر کر کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا، بے شک وہ میرا چنا ہوا خالص کیا ہوا تھا اور رسول اور نبی تھا۔ ونادیناہ من جانب الطور الایمن، اور طور کی دائیں جانب ہم نے اس کو آواز دی۔ وقربناہ نجیا، اور ہم نے اپنا قرب عطا فرمایا اس کو سرگوشی کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے۔ ووہبنا لہ من رحمتنا اخاہ ہارون نبیا، اور ہم نے اپنی رحمت سے اس کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی کیجیے۔ اللہ اکبر۔ عرفان صاحب، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آگے، کل آپ کہہ رہے تھے نا کہ اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کہاں گیا؟ ہمارے نبی کے بابا اسماعیل علیہ السلام، اللہ نے ان کا اسپیشل الگ ذکر فرمایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، ذکر کر کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا۔ کون اسماعیل؟ انہ کان صادق الوعد، بے شک وہ وعدے کا بڑا سچا تھا۔ سبحان اللہ۔ بابا ابراہیم صدیق النبی تھا، بیٹا اسماعیل صادق الوعد تھا، اور ان کی اولاد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو سچوں کے سردار تھے۔ فرمایا انہ کان صادق الوعد، بے شک وہ وعدے کا بڑا سچا تھا۔ وکان رسولا نبیا، اور وہ رسول بھی تھا، اللہ نے نبی بھی بنایا تھا۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، اللہ نے ان کو رسول بنایا تھا، اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور وکان عند ربہ مرضیا، وہ رب کے ہاں بڑے ہی پسندیدہ تھے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے گھر کی تعمیر کے لیے چنا، ان کے بابا ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ، دونوں باپ بیٹا نے مل کر اللہ کا گھر تعمیر کیا، اور پھر اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو آباد فرمایا، وہیں مکہ مکرمہ میں رہے، قبیلہ جرہم میں شادی کی، جیسا کہ درس سیرت میں ہم نے کچھ پچھلے ہفتے کو پڑھا تھا، کچھ انشاءاللہ آج رات کو پڑھیں گے۔ وہیں اللہ کے حرم کو آباد کیا، اور پھر انہی کی نسل سے اللہ نے اپنے آخری نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ جی وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اسماعیل اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ تھا۔ کیوں نہ پسندیدہ ہوتا؟ جب باپ نے کہا بیٹا
میں نے خواب میں دیکھا، مجھے حکم ملا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، خواب میں مجھے حکم ملا اللہ کے نام پر تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اسماعیل نے جواب میں کہا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو حکم تجھے ملا ہے پورا کرنے میں دیر نہ کر، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور صبر کے ساتھ اللہ کے نام پر کٹ جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں انہ کان صادق الوعد، بڑا وعدے کا سچا تھا، جو بابا سے وعدہ کیا وہ پورا کر کے دکھایا، اور اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اور کتاب میں ادریس علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیجئے۔ سبحان اللہ، انہ کان صدیقا نبیا، ادریس علیہ السلام بھی سچا نبی تھا۔ ورفعناہ مکانا علیا، ہم نے اونچے مرتبے پر اس کو فائز کیا کہ نبوت عطا فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں زکریا علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، اور اسماعیل علیہ السلام ہو، یا ادریس علیہ السلام ہو، یا دیگر انبیاء ہو، سنو اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ سب وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعامات فرمائے ہیں۔ تم روز نماز کے اندر کہتے ہو نا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، تو سنو اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، انبیاء میں سے، نبیوں میں سے، من ذریت آدم، سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ توجہ کرنا جی، یہ اللہ نے کیوں فرمایا من ذریت آدم؟ اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کی اولاد تھے، نا من ذریت آدم، میرے انعامات تو ان پر پڑے ہوئے لیکن سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں بچا لیا تھا ان کی اولاد میں سے تھے۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ، کوئی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، کوئی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، یہ انبیاء کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت دی، ہادی بنایا، وَاجْتَبَيْنَا، اور جن کو ہم نے چن لیا، یہ سب میرے چنے ہوئے تھے، ان پر میرے انعامات آئے۔ یا اللہ جن کو تو نے چنا، جن کو تو نے ہادی بنایا، جن پر تو نے انعامات کیے، ان کے کام، ان کا اعمال، ان کی پہچان وہ کیا تھی؟ اللہ فرماتے ہیں سنو اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، انبیاء کی پہچان یہ تھی جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی خروا سجدا وبکیا، رب کے آگے سجدے میں گر جاتے، رب کے آگے روتے ہوئے گر جایا کرتے تھے۔ اللہ، یہ انبیاء کی شان ہے، اللہ کے حکم کے آگے روتے ہوئے سجدے میں جھک جایا کرتے تھے، اللہ کے کسی حکم سے سرکشی نہیں کیا کرتے تھے، یہ انبیاء کی شان تھی، تب اللہ نے انعامات دیے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ کیا، جیسے ابھی یہاں پہ تذکرہ ہوا، وہاں بھی تذکرہ فرمایا۔ یہاں پہ آخر میں اللہ نے یہ کہا کہ انبیاء کے سامنے جب میری آیات پڑھی جاتی جھک جاتے، روتے، اور وہاں اللہ نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اللہ نے فرمایا جتنے میرے نبی بھی تھے نا، یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں بہت جلدی کرنے والے تھے، بہت سبقت کرنے والے تھے، اور وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، ہر حال میں میری پکاریں کرنے والے تھے۔
ہر حال میں میری پکاریں کرنے والے، مجھے پکارنے والے تھے، اور پکار کا انداز یہ ہوتا تھا رغبا و رہبا، بڑی امید بھی ہوتی تھی اور میرا ڈر بھی ہوتا تھا، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور میرے سامنے ڈرتے رہتے تھے، میرے حکم کے آگے دبے رہتے تھے، میرے حکم کی اطاعت کرنے والے تھے۔ اللہ ہمیں بھی انبیاء علیہ السلام کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آخری آیت تھی یہ آیت سجدے والی ہے، سجدہ کرنا پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا